کے پاس کون سی کسوٹی ہے جس کے مطابق آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتابیں کرپٹڈ ہیں؟ ایک سچا مسلمان ہونے کے لیے قرآنی تعلیمات کو ماننا ضروری ہے، اور اگر میرا دوست تو اچھا مسلمان ہے تو جو کچھ قرآن کہتا ہے کم از کم اس کو تو مان، ورنہ اس طرح سے مسلمانی نہیں ہوتی۔ جب میں اور آگے بڑھتا ہوں تو سورت نمبر 5 ہے 549 5:49، اس میں یہ لکھا ہے کہ اہل کتاب اپنے فیصلے بذات خود کریں۔ اگر اس آخری کتاب یعنی قرآن کے آنے کے بعد فیصلے اس کے مطابق ہوتے تو پھر قرآن میں یہ نہ کہا جاتا کہ اہل کتاب اپنے فیصلے بذات خود کریں۔ سیمی سیمسن چوڑے کا داماد ابراہیم قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ 5ویں سورہ مبارکہ کا آیت 49 کا، جبکہ یہ ہے آیت 47۔ اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ دین اسلام نے یا مسلمانوں نے کبھی بھی زبردستی نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے بھی اس معاملے میں اتنی سختی نہیں فرمائی، اتنا جبر نہیں کیا کہ نہیں جی آپ ہمارے پاس ہو یا ہمارے نزدیک ہو تو آپ کو ہماری ہی شریعت پر چلنا ہوگا۔ یہی کہا گیا کہ آپ اپنے انداز میں کام کریں، آپ عبادات کرنا چاہتے ہیں اپنے انداز میں کریں، آپ جو آپ کی کتابیں ہیں ان کے مطابق عمل کریں۔ اس آیت کا معنی یہ بھی ہے، یہ جو میں آیت مبارکہ جو پڑھ رہا ہوں اور اس جو آیت مبارکہ میں پڑھ رہا ہوں اس میں آپ کو 2 چیزیں ملیں گی، اور یہ ہے 61 سورہ مبارکہ ہے اور اس کی آیت 6 ہے، یعنی کہ 61:6۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا آئے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم نے یہ کہا ہے کہ اے اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے۔ ان کا نام احمد ہے، احمد صلی اللہ تعالی وسلم ہے۔ اور پھر جب احمد صلی اللہ تعالی وسلم ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے، بولے یہ کھلا جادو ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت کا جو اس میں جو یعنی کہ جو آیت اس نے کوٹ کی ہے 49 کہا مگر ہے 47، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو حکم دیا گیا ہے کہ جو انجیل والے ہیں وہ انجیل کے حکم کے مطابق کام کریں، تو اس میں یہ حکم ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح بن مریم نے جو بشارت سنائی، حکم سنایا کہ میرے بعد جو نبی تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے، اور ان کی پیروی کرنا ظاہر سی بات ہے۔ جب پیشن گوئی کر دی، بشارت سنا دی تو ان کی پیروی کے لیے کہا۔ اور اس میں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو عیسیٰ مسیح بن مریم ہے وہ کن کی طرف آئے؟ وہ بنی اسرائیل کی طرف آئے، لہٰذا وہ کیا ہوئے؟ وہ موسوی شریعت کے ہی پابند ہوں گے۔ ایک زمانے سے 1400 سال سے زیادہ آپ لوگ شور بجا رہے ہیں عیسیٰ 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 عیسیٰ۔ کوئی عقل کی بات کرو، ہمیں جو صحیح والا عیسیٰ وہ پیش کرو، اور اس کے لیے آپ کو بائبل پڑھنی ہوگی۔ قرآن کا عیسیٰ بائبل مقدس کا عیسیٰ نہیں ہے۔ مارک اٹ ڈاؤن، لکھ لیں، یہ گارنٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو بائبل میں اگر ہم دیکھتے ہیں متی باب 5 اور اس کی آیت 17، 18 اور 19، یہ نہ سمجھو کہ میں تورات یا نبیوں کو رد کرنے آیا ہوں، میں انہیں رد کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین نابود نہیں ہو جاتے، شریعت کا کوئی چھوٹا سا حرف یا ذرا سا شوشہ مٹنے نہ پائے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اس لیے جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے کسی کو توڑتا ہے اور دوسروں کو بھی یہی کرنا سکھاتا ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ یسوع نے تو کہہ دیا کہ شریعت جو ہے وہ یعنی کہ موسوی شریعت پر ہی، میں موسوی شریعت کو ہی جو ہے وہ اسی کو فالو کروں گا اور اسی کو ہی وہ سکھاتا ہے۔ اگر آپ چاروں اناجیل میں دیکھیں یہی کچھ ہے۔
اور پھر اگر آپ اعمال میں، ایکٹ کی کتاب میں اعمال میں دیکھیں تو وہاں بھی جو اپنا رسولوں کا اختلاف ہے یا شریعت کے بارے میں مجلسیں ہوئی، بعد میں کہیں جا کر وہ شریعت کو کاٹا گیا، یعنی کہ شریعت کو رد کیا گیا، ختنے پر بھی بحثیں ہوئی، یعنی کہ بہت معاملات ہوئے، یعنی شریعت کو ہٹانے میں بہت سارے مسائل سامنے آئے۔ تو اب یہاں دیکھتے ہیں کہ گلتیوں باب 3 اور آیت 10 تا 13 تک۔ اب جو بائبل کی جو تعلیمات ہیں، یا نئے عہد نامے کی یا انجیل کی، جس پر اس وقت عمل ہے، کیونکہ اس وقت اس پر کوئی عمل نہیں ہے، وہ شریعت موسوی پر، مسیحی ہیں جو کرسچن ہیں یا عیسائی ہیں، وہ شریعت موسوی پر بالکل عمل نہیں کرتے، بالکل عمل نہیں کرتے۔ وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شریعت موسوی پر کوئی عمل نہیں کرتے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یسوع نے جو شریعت دی ہے، یسوع نے کوئی ایسی شریعت نہیں دی، اس نے صرف ایک ہی جو میری سمجھ میں آئی ہے کہ اگر کوئی تیرے داہنے ہاتھ پر گال پر تھپڑ مارے تو بایاں کی بھی اس کی طرف پھیر دو، تو اس پر بھی عمل نہیں ہے۔ عام مسیحوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ تو ایک کی بجائے 10 سناتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ جو حوالے کی طرف آتے ہیں، گلتیوں باب 3 اور اس کی 10 تا 13 ہے، مگر جتنے شریعت کے اعمال پر تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں، چنانچہ لکھا ہے کہ جو کہ شریعت کی کتاب کی ساری باتوں پر عمل نہیں کرتا وہ لعنتی ہے۔ اب یہ صاف ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلہ سے کوئی شخص خدا کے حضور میں راست باز نہیں ٹھہرایا جاتا، کیونکہ لکھا ہے کہ صرف وہ شخص جو ایمان سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے جیتا رہے گا، اور شریعت کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ شریعت پر عمل کرنے والا شریعت کی باتوں سے زندہ رہے گا۔ مسیحی نے جو ہمارے لیے لعنتی بنا، ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑا لیا ہے، کیونکہ لکھا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ گلتیوں کے نام خط نئے عہد نامے میں 3 باب اس کے 13ویں آیت پڑھ لینا۔ لعنتی یسوع، وہ لعنتی بنا۔ اب ان کو یہ جو عیسائی ہیں، مسیحی ہیں، کرسچن ہیں، انہوں نے شریعت سے جان چھڑانے کے لیے اس شخصیت کو جس کو انہوں نے بہت زیادہ بڑھایا چڑھایا، وہ ایک شخص تھا، ابن آدم تھا، ابن انسان تھا، ابن یوسف تھا، ابن داؤد تھا، اس کو ابن مریم تھا، خدا بنا دیا۔ پہلے تو خدا بنا دیا، اب جب دیکھا کہ شریعت پر عمل کرنا بھاری پڑ رہا ہے، موسوی شریعت پر سخت شریعت ہے، سخت باتیں، تو اب اس کو لعنتی قرار دے دیا۔ یہ آپ نے پورا، میں نے جو حوالہ پڑھا ہے، میں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں ڈالی، یہ میں نے بالکل لیٹسٹ ورژن سے، لیٹسٹ ایڈیشن سے لیا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی آپ ہمیں وہ بائبل نہیں مل رہی، ہمیں جو آپ نے یعنی کہ جس کا ریفرنس دیا یا حوالہ دیا وہ نہیں مل رہی، اس لیے میں نے یہ لیٹسٹ میں سے لیا ہے۔ تو اب یہ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ یسوع میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے، کتا ہے، یسوع بھی کتا ہے۔ بائبل مقدس کا خدا شیطان کی مانند ہے۔ 2 کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 4 آیت۔ یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اس جہان کے خدا نے یعنی شیطان نے، اور اس جہان کا خدا کون ہے؟ یہ ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، اور اس جہان کا خدا ابلیس ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو دین اسلام سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فرمانے اللہ رب العزت ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے۔ سورہ الانفال آیت 72۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے، اس کا خاندان، رشتہ دار، برادری اس کی جان کی دشمن بن جاتی ہے، اس پر تشدد ہوتا ہے، اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، وہ تہی دست و تہی دامن ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے پوری طرح دین و دنیا میں بحال کیا جائے۔ نیو مسلم کا اکرام کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ صحیح بخاری 3344 حدیث مبارکہ اور صحیح مسلم 2 جلد حدیث مبارکہ
1064। इसी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए मैंने यानी मोहम्मद इब्राहिम कादरी ने अदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ व बहाली नौ मुसलमीन कायम किया है। अदारा के मकसद गैर मुस्लिमों में तबलीग करना, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की दीनी तालीम और तरबियत, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों के रोज़गार और रिहाइश का बेहतरीन और मुस्तकिल हाल, न्यू मुस्लिम बहन भाइयों की शादी ब्याह और कानूनी मामलात में भरपूर अमदाद इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। बराए करम अपनी ज़कात व सदक़ात और फितराना से भरपूर इमदाद फरमाएं। बराए राब्ता व अमदाद 0305 890 2412 मोबी कैश अकाउंट मोहम्मद इब्राहिम कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात के लिए आपके एक पैसे की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरी अच्छी जॉब है और मेरे पास अच्छी आमदन है, मेरे मामलात सही हैं। 13-14 साल से मैं जिस लेवल पर लाइफ गुजार रहा हूँ और मैं इसका आदी हूँ। आपका एक एक पैसा न्यू मुसलमान यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।